ریسنٹلی حالیہ دنوں میں ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ کا انتقال ہوا لندن میں، اور یہ انتقال ڈاکٹر عمران فاروق کے انتقال کے 15 سالوں کے بعد ہوا ہے۔ 2010 میں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو شہید کیا گیا تھا، اور اب یہ 25 سالوں کے 2025 ہے، یہ 15 سالوں کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ تو ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی اپنی وصیت رکھی تھی جس میں کہ وہ پاکستان میں دفن ہونا چاہتی تھی۔ ان کے بچوں نے کہیں کسی کو کہا ہوگا، تو ہم نے ایم کیو ایم کے نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا، ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہ ان کو ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس لاش کو لے کر انہوں نے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا کہ بھائی وہ تو بہت ہی پیسے کو محتاج ہیں، اب اس لاش کو بھیجنے کے لیے پاکستان میں پیسے چاہیے، 6000 پاؤنڈ۔ صرف اس 6000 پاؤنڈ کے لیے دنیا بھر سے جو ہے وہ چندہ اکٹھا کیا گیا۔ اس آدمی نے دنیا بھر سے اپیل کی کہ بھائی لاش بھیجنی ہے۔ کس کی؟ کسی سڑک پہ پڑی ہوئی کسی نامعلوم افراد کی فرد کی لاش نہیں، جس کو وہ شہید انقلاب کہتے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں کہ آنسو گرنے سے پہلے کوئی ٹیشو پیپر لے کر کھڑا ہوتا ہے کہ آنسو کو زمین پہ نہ گر جائے، ڈرامے باز۔ اس شہید انقلاب جس نے پوری اپنی لائف لگا دی، اس کی بیوی مری ہے، اس کے لیے دنیا بھر میں چندہ کر رہا ہے، ہاں، اور پیسے جمع کر رہا ہے کہ بھائی اس کو لاش 6000 پاؤنڈ نہیں ہے پارٹی کے پاس، اس کے پاس، اور اس کو پیسے بھیجنے یہاں پہ شروع ہو گئے بھائی ڈرامہ سارا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی 1.5-2 سال ہو گئے میں اس آدمی کے اوپر بات نہیں کرتا، چھوڑ دیا میں نے، لیکن کچھ لوگوں کا حساب کتاب یہ کہ ان کا ڈی این اے اتنا خراب ہوتا ہے، وہ نطفہ بے تحقیق اتنے خراب والے ہیں کہ ان کو ایسے لوگوں کو صبح اٹھ کے بغیر وجہ کے دو جوتے مار دو، پورا دن صحیح گزرتا ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کرنی ہے۔ ہم نے 2 سالوں سے چھوڑ رکھا تھا، میں نے اس کو کوئی بات نہیں کی میں نے۔ تو اب اس نے یہ سارا ڈرامہ کر کے، اور یہ کون ہے جو 6000 پاؤنڈ مانگ رہا ہے؟ وہ جس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے برآمد کیے، تکیے کے نیچے سے، گدے کے نیچے۔ بھئی پکڑے گئے نا، 50 پاؤنڈ سے زائد آپ جو ہے وہ لندن میں رکھ نہیں سکتے کیش۔ اس کے تکیے کے نیچے سے 5 لاکھ پاؤنڈ نکلے، آفس سے 6.5 لاکھ پاؤنڈ نکلے۔ تو یہ اس کیس میں اریسٹ رہے نا یہ، اور اتنے عرصے سے 4 دہائیوں سے کھال فطرہ زکوٰۃ رو کی فنڈنگ 6000 درہم 6000 پاؤنڈ نہیں تھے، خاموشی سے اس کی بیوی کی اگر کسی نے کہہ بھی دیا تھا، اور اس سے تو کہا بھی نہیں تھا۔ اب وہ لاش لے کے ڈرامہ شروع ہو گیا۔ اب کلوز کا تعلق آپ دیکھیے ایسا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تقریر کر کے جو ہے وہ عمران فاروق کے بچوں کو بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ دادا سے تو مل لو۔ ابے کوئی دادا بھی جو ہے وہ پوتوں کو سوشل میڈیا پہ بلاتا ہے؟ بے وقوف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تمہارا اس سے کانٹیکٹ ہی نہیں تھا۔ عمران فاروق کے مرنے کے بعد اس کے یتیم بچے، اس کی بیمار ماں، اگر تو تیرا کانٹیکٹ ہوتا اس سے، اگر تو ان کی خدمت کر رہا ہوتا، آبیاری کر رہا ہوتا، تو تجھے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اس کو آواز لگانی پڑتی کہ آ جاؤ دادا ابو سے آ کر مل لو۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں عمران فاروق کو کس نے مارا؟ وہ ایم کیو ایم میں ہیں، پی ایس پی میں ہیں، اور میں بتاؤں گا ساتھیوں کو عنقریب۔ تیری میں بتاتا ہوں بے غیرت، میں بتاتا ہوں، اس لیے بلایا ہے آج آپ لوگوں کو۔ عمران فاروق کو
الطاف حسین نے مارا ہے، مروایا ہے، نشے میں دھت. یہاں کسی کو فون کیا کہ تمہارے قائد کو پریشان کرتا ہے، انہوں نے پلان کر لیا اور پلان کر کے جا کر عمران فاروق کو مار دیا. ساری ڈیٹیل ہے ہمارے پاس. ہاں، اور کس دن مارا؟ جس دن تمہاری الطاف حسین سالگرہ کا دن ہے. انہوں نے تمہیں سالگرہ کا تحفہ دیا عمران فاروق کو. 17 سپٹمبر 2010. 40 سال لگانے والے عمران فاروق، پورا آپریشن بھگتنے والے عمران فاروق کو اسی کے قائد کی برتھ ڈے پہ، سالگرہ پہ اس کی موت کا تحفہ دے رہے ہیں. یہ الطاف حسین 17 سپٹمبر کو اس کو شہید کر کے قتل کرنے والوں نے اس کے ساتھ جو ان کا پرسنل سیکرٹری کہہ لیں، ان کا رشتہ دار کہہ لیں، جو وہ بھی شریفی آدمی ہے، وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے، افتخار، اس کو فون کر کے کہا، فون کر کے بتایا کہ جو ہے وہ بھائی کو برتھ ڈے گفٹ ہم نے دے دیا ہے. گرفتار ہوئے. اس کے بعد اسکاٹ یارڈ نے گرفتار کیا ہے. یہ کال ساری موجود ہے، گفتگو ساری موجود ہے. اس کے بعد گرفتار ہوئے، کیس چلا ہے. اور کہاں پہ کیس رکا ہے میں بتا دیتا ہوں. ابھی میں نے تو آج سے کتنے سال پہلے، جب ہم اس ایم کیو ایم میں نہیں آئے تھے اور ایم کیو ایم میں آنے کے بعد بھی، اور اب میں اس بات کو دوبارہ کہتا ہوں کہ بھائی مصطفیٰ کمال کی بات مت سنو. برطانیہ ہے دنیا کا بہترین، وہاں پر انٹیلیجنس کا نظام ہے، دنیا کی بہترین جوڈیشری ہے، دنیا کی بہترین اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، MI6 ہے، MI5 ہے. وہاں تو ISI نہیں ہے نا، وہاں تو پاکستانی ایجنسیاں نہیں ہیں نا کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا لو کہ بھائی وہ انفلوئنس کر رہی ہیں. وہاں تو آزاد ملک ہے. آج تم وہاں کے شہری ہو الطاف حسین، تم برطانیہ کی عدالت میں جا کر یہ ایپلیکیشن کیوں نہیں لگاتے، پٹیشن کیوں نہیں لگاتے کہ میرے 40 سالہ دیرینہ ساتھی کا برطانیہ کی سرزمین پر قتل ہو گیا، مجھے اس پہ قاتلوں کا پتہ لگا کر دیا جائے. ہے سب چیزیں صاف ظاہر ہو جائیں گی. بھائی تمہیں بہت تکلیف ہے نا، تمہیں بہت صدمہ ہے نا، تمہارا شہید انقلاب تھا نا بھائی، تو بھائی تو جا کر کوئی بیان تو دے کہ بھائی مجھے انصاف دینا چاہیے، مجھے ملنا چاہیے، مجھے برطانیہ میں انصاف چاہیے کہ قتل ہونے والے عمران فاروق کے اصل قاتلوں کا، قتل کروانے والوں کا پتہ لگایا جائے. کبھی بھی نہیں دے گا یہ آدمی، کبھی بھی. یہ پڑھیے بھائی، اس میں کوئی کون سی اس میں راکٹ سائنس ہے؟ اس بات کے اندر کون سی راکٹ سائنس ہے؟ برطانیہ میں تو کوئی نہیں ہے ایجنسی پاکستان کی جو روکے، جو انفلوئنس کرے. یہ کیس چل رہا تھا، چونکہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے رہے تھے. سارے ڈاکومنٹ را ڈاکٹر عمران فاروق کے گھر سے ساری اس کی میٹنگوں کے پیپر نکال کر لے گئی. یہ کیس دا مومنٹ کراؤن جو عدالت ہے پروسیکیوشن میں یہ داخل ہوتا، وہ ڈاکومنٹ سارے پبلک ڈاکومنٹ بن جاتے اور دنیا کو پتا چل جاتا کہ 25 سالوں سے را سے پیسے لے کر یہاں پر دہشت گردی کرا رہے ہیں، کیمپ چلا رہے ہیں. تو انڈیا نے اپنا ہائیسٹ آفس استعمال کر کے برطانیہ کو کہا کہ ہماری پوری دنیا بھر میں ہم ISI ہمیں کوئی پکڑ لے کوئی الزام نہیں، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ہاں تو پکڑوا دیا الطاف حسین نے ہمیں پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہوئے. تو اس کو اگر نہیں روکا تو ہم اپنی ساری انویسٹمنٹ ختم کر دیں گے انڈیا میں، برطانیہ میں، اور ہمارے فورن تعلقات، ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات خراب ہو جائیں گے. جب جا کر اس کیس کو وہیں پر روکا گیا، ختم نہیں کیا گیا. میں آج آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. وہ جا کر اپنے
شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے، کیس کھلوائے کہ